السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ ناظرین، میرے پروگرام کے اندر کم از کم پچھلے 2.25 سال سے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ میں نے ان کے اوپر کھل کے تنقید کی ہے، اور سب سے بڑی بات میرے خیال میں کسی سیاستدان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ جس پہ آپ تنقید کر رہے ہوں آپ اسی کو انٹرویو دینے کے لیے راضی ہو جائیں۔ میں بہت مشکور ہوں کہ آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہمارے پروگرام میں شریک ہیں۔ اوور ٹو یو خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اور آئی ہیو ٹو ایڈمائر کہ آپ نے مجھے وقت دیا انٹرویو کے لیے۔ دیکھیں منصور، میں سب سے پہلے تو ایک چیز واضح کر دوں، میں 40 سال سے میڈیا کے اندر ہوں، 40 سال سے کوئی پاکستانی اتنی دیر میڈیا میں نہیں رہا، کیونکہ کرکٹ میں ایز کیپٹن میڈیا پہ رہتا تھا اور پھر اس کے بعد پالیٹکس میں۔ دیکھیں، تنقید جو ہے وہ ایک معاشرے کا اثاثہ ہے۔ جب آپ ایک معاشرے کے اندر جس کو فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب کہ مجھے آزادی ہونی چاہیے کہ میں اپنی رائے دے سکوں۔ اگر وہ تنقید کر رہی ہے میں نے کسی گورنمنٹ کے اوپر، کسی ادارے کے اوپر، تو یہ مجھے آزادی ہونی چاہیے۔ اور یہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ پروگریشن آف ہیومن تھاٹ، جو انسان کی جو سوچ ہے وہ آگے بڑھنے میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے آزادی رائے میں، فریڈم آف ایکسپریشن میں۔ لیکن اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک کہ وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں، جو کہ پیسے لے کے تنقید کرتے ہیں، جو بدنیتی سے تنقید کرتے ہیں، یہ بالکل ایک مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ جو ایک ایسے صحافی ہوتے ہیں جن میں اتنی ایبلٹی نہیں ہوتی کہ صحیح معنی کے اندر تجزیہ کر سکیں، تو وہ جب کوئی اچھا کرتا ہے تو وہ اچھائی کرتے ہیں، جب وہ برا کرتا ہے تو برا کرتے ہیں۔ ان کے اندر وہ ایبلٹی نہیں ہوتی کہ ہر سچویشن کو، ہر کرائسس کو، ہر پرسنالٹی کی صحیح معنی میں تجزیہ لے۔ میں اب کرکٹ کی آپ کو بتاؤں گا کہ کرکٹ میں بھی مجھے بڑی تنقید بھی ہوئی، تعریف بھی ہوئی۔ تو کئی دفعہ کرکٹ میں جب آپ ہارتے تھے تو جو صحافی ہوتے تھے ان میں یہ ایبلٹی نہیں ہوتی تھی کہ یہ کیوں ہارے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہارے ہیں تو انہوں نے برائی کیا ہوگا، تو رات لیٹ نائٹ سوئے ہوں گے، تو شرابیں پی ہوں گی، تو پارٹیز کی ہوں گی، اور جیتتے تھے تو پھر وہ ساری سب ٹھیک ہو اور یہ دوسری کے۔ لیکن جو سب سے بڑا ایک معاشرے کا اثاثہ ہوتا ہے وہ صحافی ہوتا ہے جس کے اندر صحیح معنی میں تجزیہ کرنے کی اس میں ابیلٹی ہوتی ہے، اس میں تعلیم ہوتی ہے، وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ محنت کرتا ہے۔ اس سے بڑا اثاثہ معاشرے کا نہیں ہوتا، اور یہ بڑا فائدہ کرواتے ہیں، کیونکہ جو وزیر بھی ہوتے ہیں، جو پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے، وہ جب اخبار دیکھتا ہے یا وہ میڈیا دیکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے ان کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ جو اوپینین میکرز ہوتے ہیں، اور یہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ایک معاشرے کا اثاثہ ہے۔ تو آپ تنقید بھی کرتے رہیں، کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تنقید۔ نہیں، ایکچولی میں اپنے پروگرامز کے اندر آپ کو میرے کپتان کہہ کے پکارتا ہوں تو اس کے اوپر آپ کے پارٹی کے فالوورز جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں کہتے ہیں، جبکہ I never meant it as a disrespect۔ میں اس میں آپ کو ویسے I hope you don't have a problem with that۔ نہیں، 10 سال کپتان رہا تھا، ابھی تو صرف 2.25 سال پرائم منسٹر رہا ہوں۔ نہیں چلیں آگے چلتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، اب تقریباً 2.25 سال آپ کی گورنمنٹ کو ہو گئے، 2.25 سال کے اندر اپوزیشن آج بھی آپ کو کہتی ہے کہ جناب یہ سلیکٹڈ ہیں، یہ یو ٹرن کے ماسٹر ہیں۔ برا لگتا ہے جب یہ اس قسم کے القابات آپ کو دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں، یو ٹرن تو جس نے بھی کوئی زندگی میں مقابلہ کیا ہو وہ سمجھتا ہے کہ یو ٹرن ہوتی کیا، یو ٹرن کس کو کہتے ہیں۔ مثلا اب میں میچ کھیلنے جا رہا ہوں، میں نے میچ جیتنا ہے۔ میچ کے دوران جو میں نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے وہ اگلا کوئی ایسی چال کھیل دیتا ہے کہ میں اگر اسی اسٹریٹجی پہ چلتا جاؤں تو میں ہار جاؤں گا۔ اچھا، تو میں پھر اپنی اسٹریٹجی چینج کرتا ہوں۔ کیا اس کو یو ٹرن کہتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب ایک مقابلے کے سچویشن میں ہوتے ہیں تو اس میں مسلسل آپ اپنی ٹیکٹکس چینج کرتے رہتے ہیں جیتنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اصل تو مقصد ہوتا ہے جیتنا۔ یا مثلا اگر میرا پاکستان کا مقصد کیا ہے، جو میں کیوں میرا نظریہ کیا ہے، فلاحی ریاست۔ اچھا، تو جو فلاحی ریاست بنانے کے لیے اگر میں ادھر جا رہا ہوں تو میں سارا وقت دیکھوں گا کہ اپنی اسٹریٹجیز چلاؤں گا، پھر اگر وہ ایک فیل ہوتی ہے تو پھر میں دوسری کروں گا، پھر تیسری کروں گا، لیکن مقصد ہوگا کہ آخر میں پاکستان ایک فلاحی ریاست بننا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تو کسی کو تجربہ نہ ہو تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب
سمجھتے نہیں ہیں آپ لیکن میں دوسری بات آپ کو کر دوں, جدھر تک سلیکٹڈ ہے اس کے اوپر مجھے حیرت ہوتی ہے اور میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. سلیکٹڈ دو پارٹیز کے دو جو پارٹیز ہیں, مین جو پارٹیز ہیں, ان کے جو بانی تھے نواز شریف, وہ سلیکٹڈ تھے. انہوں تو کوئی الیکشن لڑ کے نہیں آئے تھے. جب ان کو جنرل جیلانی نے ان کو پہلے فائنانس منسٹر بنایا, پھر جنرل ضیاء نے ان کو چیف منسٹر بنایا, تو وہ ہمیں پتہ ہے کیسے بنے تھے. ٹھیک, تو وہ تو کوئی اپنی پارٹی بنا کے جدوجہد کر کے نہیں آئے. دوسری طرف آصف زرداری ہیں, بلکہ ذوالفقار علی بھٹو ایک واحد ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ ایک ان کے وزیر بنے. پہلے پتہ نہیں 6-7 سال ان کے وزیر تھے, اور ان کے بعد ان کے بچے ہیں. تو یہ جو اگر مریم نواز کو لے لیں, تو اگر یہ باپ کی بیٹی نہ ہو تو یہ تو ان کو تو پوزیشن نہ ملی ہو. وہی ہے بلاول بھٹو, اگر وہ ایک کاغذ نہ دکھاتے تو یہ نہ بنتے. تو یہ تو جمہوریت کی ساری اسپرٹ کے خلاف ہے. اچھا, ایک اس سے کمپیئر کریں جس آدمی نے پہلی واحد آدمی ہے, ایک ذوالفقار علی بھٹو کے بعد واحد آدمی. ذوالفقار علی بھٹو بھی پہلے پالیٹکس میں رہ چکے تھے 8 سال, پھر انہوں نے پارٹی بنائی تھی. اور تب جب کہ ایوب خان نے ساری پالیٹکس پہ بین کیا ہوا تھا, تو ایک پولیٹیکل ویکیوم میں انہوں نے پارٹی بنائی تھی. تو میری تو 22 سال کی سٹرگل, زیرو سے پارٹی شروع کی, کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں. تو ایک تو مجھے اس کا اعتراض ہوتا ہے ایسے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے. اس سے زیادہ یہ الیکشن کو کوئری کرتے ہیں 2018 کی. میں صرف آپ کو 2 فیکٹس دینا چاہتا ہوں. پہلے تو فیفن کی رپورٹ پڑھ لیں, انہوں نے کمپیریزن کی ہوئی ہے 2013 کی الیکشن اور 2018 کی. ٹھیک, وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے نا فیفن. آپ جب کمپیئر کریں گے تو وہ خود کہتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن 2013 کے الیکشن سے بہت بہتر کنڈکٹ کیا گیا. اچھا, اس کے اندر 2 اور فگرز دیکھ لیں. جو پٹیشن جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو پٹیشن فائل کی جاتی ہے الیکشن کمیشن میں. مثلا اگر میں ہار گیا ہوں, میں کہتا ہوں جی میرا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, میں پٹیشن فائل کر دیتا ہوں. تو 2013 میں 133 پٹیشنز فائل کی گئی تھی نیشنل اسمبلی میں. ٹھیک, جو ہارے تھے 133 لوگوں نے. 2018 میں 102 نے کی تھی. اچھا, اور 2018 میں جو 102 میں کی تھی, ان میں سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ملا کے 24 پٹیشنز تھی. ٹھیک ہے, اور تحریک انصاف کی 23 پٹیشنز تھی 2018 میں. ٹھیک, سو یہ کہنا کہ وہ 2013 تو ٹھیک الیکشن تھا, لیکن 2018 کا غلط الیکشن تھا, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سلیکٹڈ. تو وہ تو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں اسٹیٹسٹکس, تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ 2018 کا بہتر تھا. The problem is کہ جس طرح انہوں نے ریسنٹلی پی ڈی ایم نے جلسے کیے, وہ فوج کے اوپر الزام ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی فوج کو ایک یس مین چاہیے تھا, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو انسٹال کیا گیا. عمران خان صاحب ہر چیز کے اوپر سائن کر دیتے ہیں, کسی چیز پہ اس کو روکتے نہیں ہیں. سربراہ مختلف جو ڈپارٹمنٹس کے لگائے ہیں, وہ یا تو سرونگ یا پھر ایکس فوجی جو ہیں, ان کو جو سروس مین ہیں ان کو وہاں پہ لگا دیا گیا ہے. تو آپ کی کوئی ایک ایسی چیز ہوگی جس میں آپ نے فوج کو ریزسٹ کیا ہو کہ نہیں, دس از ناٹ ہیپننگ, یہ نہیں ہوگا؟ کوئی ایسی چیز ہے پچھلے 2.5 سال میں؟ دیکھیں منصور, فوج کو میں ریزسٹ تو تب کروں جب فوج میرے اوپر کوئی پریشر ڈالے. اچھا, تب ریزسٹ کروں. ٹھیک, مجھے ایک چیز آج تک فوج نے نہیں کہی کہ جو میں کرنا چاہتا تھا اور وہ کہیں کہ یہ نہ کرو تو یہ کرو. ایک ایسی چیز نہیں ہے. اچھا, ساری فورن پالیسی میری آپ منشور اٹھا کے دیکھ لیں, ساری فورن پالیسی تحریک انصاف کی ہے. اور اصل میں یہ جو نواز شریف اور زرداری کئی دفعہ جو یہ تو خود کچھ نہیں کہتے تھے, لیکن بعد میں جب یہ گورنمنٹ سے نکل جاتے تھے تو جو یہ کہتے ہیں فورن پالیسی پہ کہتے ہیں نا انٹرفیئرنس. ٹھیک, کہ جی ہندوستان کی ہم دوستی کرنا چاہتے تھے, یہ فوج نہیں کرنے دیتی تھی. ایک یہ تھا اعتراض. میرا سارا منشور اٹھا کے دیکھ لیں, جو چیزیں میری منشور میں تھی وہ میں نے امپلیمنٹ کی. مثلا میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ہم کوئی بھی ملٹری سولوشن میں بلیو نہیں کرتے, افغانستان میں کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. ٹھیک, اسی کے اوپر ہم نے پورا عمل کیا, اور آج دنیا اکنالج کر رہی ہے پاکستان کو کہ ہم نے پوری مدد کی افغان ٹاکس کے اندر. اسی طرح میں نے کبھی مثلا ایک وقت پہ پریشر تھا کہ ہم سائیڈز لیں, ہمارے جو مسلمان ملک ہیں کسی کے ساتھ مل جائیں یا سائیڈز لیں. ہم نے ہمیشہ کہا تھا کہ ہم ایک مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے, ہم فریق نہیں بنیں گے کسی بھی آپس کے اندر مسلمانوں کی کانفلکٹ میں. وہ بالکل وہی ہے. میرا مطلب مجھے کوئی اگر وہ اسپیسیفک ایگزامپل دیں
کہ کدھر ہے جو کہ میں پریشر میں آیا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے خیال میں اس میں ایک بہت بڑی اگزامپل جو ہے وہ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے ہے کہ آپ نے ان کا استعفیٰ ریجیکٹ کر دیا. اپوزیشن کے خلاف احتساب کے حوالے سے یو آر ویری اسٹرکٹ, نیب حرکت میں بھی آتا ہے, سب کچھ تیز ہوتا ہے, لیکن عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اپنا استعفیٰ آپ کو پریزنٹ کیا, آپ نے کہا میں نے دیکھ لیا, سب کلیئر ہے. آپ کا نہیں خیال اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی؟ منصور, پہلے تو یہ بھی کلیئر کر لیں کہ کوئی اگر ایکس فوجی کو ہم کہیں پوزیشن دیتے ہیں جس طرح جنرل باجوہ کو دیا تھا, تو یہ تو پہلے سوچ لیں کہ کیا اس لیے دیا ہے کہ ہمیں کوئی فوج کی طرف سے پریشر ہے, یا ہم نے اس پوزیشن کے اندر دیکھا کہ کوئی ہمارے پاس بہتر آلٹرنیٹو ہے یا کوئی آدمی ہے, اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا. ٹھیک. جنرل آصف باجوہ کی جو ہم نے سی پیک پہ ان کو لگایا تھا, اس کی بہت بڑی وجہ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ سی پیک کے اندر جو گوادر ہے وہ فوکل پوائنٹ ہے سی پیک. ٹھیک. جنرل باجوہ کی وہاں وہ سدرن کمانڈ کے ہیڈ تھے, اور ان کی اور ادھر ایک سیکیورٹی ایشو بھی ہے, آپ کو پتا ہے, بلوچستان کے اندر. تو اس سب کو دیکھ کے ان کا تجربہ, وہاں وہ پہلے کام کرتے رہے تھے چائنیز کے ساتھ, تو اور چائنیز سے بھی کنسلٹ کر کے ہم نے اس وقت ہم نے جو سمجھا تھا کہ ہمارے پاس بہترین آپشن وہ جنرل باجوہ ہے. ٹھیک. تو اس میں کوئی کسی کی طرف سے پریشر نہیں تھا, کوئی کسی نے مجھے نہیں کہا کہ جی اس کو لگاؤ. That was your own choice. بالکل, اور وہ اس لیے تھی کہ جب ہم آئے تھے تو وہ سدرن کمانڈ کے ہیڈ تھے. ٹھیک. تو جب ہم نے سی پیک کے اوپر اور گوادر کے اندر جو پریزنٹیشنز لی تو وہ جنرل باجوہ نے دی تھی ہمیں. اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پہ ان کا استعفیٰ کیوں منظور کیا گیا, وہ کیوں لے لیا گیا پھر؟ نہیں, وہ ان کو ہم ٹیمپرری لے کے آئے تھے. دیکھیں انفارمیشن کے اندر کیوں لے کے, آپ یہ بھی سن رہے ہیں, اس لیے لے کے آئے کہ یہ جب آئی ایس پی آر میں تھے تو انہوں نے آئی ایس پی آر کا پورا ایک سیٹ اپ بنایا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے پورا وہ جو اس کو ایز این انسٹیٹیوشن سیٹ اپ کیا تھا. اس سے پہلے آئی ایس پی آر کی اس طرح کی وہ ایک ادارہ نہیں بنا ہوا تھا جس کے اندر بڑا پروفیشنل ادارہ بنا تھا. ہم انفارمیشن منسٹری کو ریویمپ کرنا چاہتے تھے. ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کے اندر بڑا ایک لوگوں کو بھرتی کیا گیا, وہ بلوٹڈ سی ہے, وہ پرفارم کرتی نہیں ہے. اس کے اندر جو میڈیا کے پرسنالٹیز, جو میڈیا سمجھتے ہیں جس طرح کے لوگ آنے چاہیے, وہ تھے نہیں. اور بڑا ایک انویلڈی سا ادارہ ہے. بلکہ وہ صرف انفارمیشن منسٹری نہیں, ہمارے اتنے اور ادارے انویلڈی ہیں. اور انفارمیشن منسٹری میں پی ٹی وی میں جو لوگ بھرتی کیے ہوئے انہوں نے, وہ پورا, یعنی آپ کی چینل چلتی ہیں, تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں اس میں 100-150, وہاں پہ ہزاروں لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں, پینشنز ان کی اتنی. تو ہم ان کو اس لیے لے کے آئے تھے کہ ان کا تجربہ تھا, تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک ریفارم کا ہمارے پاس ایک روڈ میپ بن جائے ان کے لیے. آپ بینگ اے پرائم منسٹر, کیونکہ آپ نے کہا میری رسپانسبلٹی ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیمرے کے اوپر کہ آپ کے خیال میں از ایبسلیوٹلی نیٹ اینڈ کلین, آپ کو کوئی پرابلم نہیں, کوئی ایشو نہیں نظر آ رہا؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ تو میرا کام ہی نہیں کہنے کا, لیکن جو ان کے اوپر الزامات لگے تھے انہوں نے اس کی بڑی تفصیلی جواب دیا. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہمارے لا منسٹر تھے, میں نے ان سے بیٹھ کے دیکھا کہ یہ جو انہوں نے آنسر کیے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ تو صرف ایک الزام تھے نا, اگر کسی کو کچھ ہے تو وہ نیب میں درج کروا دیں. اچھا. دیکھیں, نیب میں آپ جا کے رکھوا سکتے ہیں کہ جی یہ ان کے یہ ان کی چیزیں نکلی ہیں, یہ آپ انویسٹیگیٹ کریں. ٹھیک ہے. تو وہ کر سکتے ہیں جنہوں نے بھی کیا ہے, لیکن وہ تو صرف اخبار میں الزام آئے تھے یا کسی ٹی وی. ناظرین, وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.